अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। बहार रमज़ान में उलमाए कराम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और जब यहाँ पे होते हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। आपके बहुत सारे सवालों का भी मौका दिया जाता है जब आपके सवाल आ रहे होते हैं, लेकिन आज चूँकि खराज तहसीन की बात है तो हमारी थोड़ी सी कोशिश है कि हम आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा स्पेसिफिक करके उस हवाले से बात करें। हमने आज गुफ्तगू की, आज चूँकि तीसरा रोज़ा है और बीबी फातिमा-उज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर इसहाक आलम साहब मौजूद हैं। आपको खुश आमदेद कहते हैं, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हैं, हज़रत आपको भी सलाम। और चूँकि आज इसहाक साहब का पहला दिन है, मैंने कहा ज़रा बात इस तरह से हो जाए। अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हज़रत आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और आपका एक जुमला मैंने रात को दोस्तों के साथ भी कोट किया, बड़ी खूबसूरत बात थी, दिल को लग गई आपकी वो बात मुझे। जो मैं शैतान की बात की तो आपने कहा मोमिन के लिए तो शैतान पूरा साल ही बंद होता है, तो ऐसी लग गई दिल को कि आप यकीन करें मैं कल भी जिक्र कर रहा था, आज भी मैंने किसी से जिक्र किया, तो बड़ी खूबसूरत बात थी। अगर नहीं देखा है तो आप YouTube पे देख सकते हैं जी, हमारे ऑन TV के पेज पे वो प्रोग्राम मौजूद है। आज ऑब्वियसली जिस दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस तरह से शुरू करूँ। एक साहबजादी के हवाले से बात शुरू की जाए, बहन के हवाले से बात शुरू की जाए, एक ज़ौजा के हवाले से बात शुरू की जाए, कहाँ से। बिकॉज़ मैं शुरू में भी जब बात कर रहा था तो इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, इतनी जहतें हैं उनकी शख्सियत की कि जिस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है। लेकिन चूँकि आपको पता है वक्त की कमी रहती है, मैं नहीं बोलना चाहता। इसहाक साहब, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं बीबी फातिमा-उज़-ज़हरा के हवाले से। एक बेटी होने के नाते सबसे पहले अगर यहाँ से बात शुरू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। हमारी तो ज़ुबानें मुबारक हो जाती हैं जब हम इतनी मुबारक शख्सियात का और हस्तियों का ज़िक्र करते हैं और किसी जगह किसी नशिस्त में हमें उस पर कुछ कहने का मौका मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ख़ुद तमाम पैगम्बरों में सबसे आला, पूरी इंसानियत में सबसे बढ़कर मकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता फरमाया। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे अपनी ज़ुबान मुबारक से, अपने अक़वाल से, अपने अमल से मकाम अता फ़रमाया, तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए वो चीज़ फिर बहुत ऑनर की बात होती है और बहुत बड़ी बात होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी मौके पर दरियाफ़त फरमाया था कि मैं बहुत प्यारा हूँ या फ़ातिमा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ना, फ़ातिमा तुमसे ज़्यादा प्यारी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेटी होने के नाते बीबी फातिमा से वाक़अतन बेपनाह मोहब्बत थी। हदीसों में आता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब देखा बीबी फातिमा घर पे तशरीफ़ ला रही हैं, रसूलुल्लाह अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते थे और फातिमा करीब आती तो उनसे चिमट जाते, उनके हाथों को बोसा देते और अपनी जगह उनको बिठा दिया करते थे अपनी उम्महातुल मोमिनीन के सामने। सफ़र मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी, जब आप किसी जगह सफ़र पर तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं तो बारी बारी उम्महातुल मोमिनीन अपनी अज़वाज मुतहरात से मुलाकात फरमाते और सबसे आखिर में जाकर साहबजादी से मुलाकात फरमाते और फिर सफ़र पर रवाना हो जाते। और जब आपकी वापसी होती थी सफ़र से तो फिर ये मामला उलट हो जाता था, यानी सबसे पहले बीबी फातिमा के घर पे आप हाज़री देते, उसके बाद अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के यहाँ आप बारी बारी आप वहाँ हाज़री दे दिया करते थे। ये यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम था, ये मक्के वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि एक बाप को और एक माँ को अपनी बेटी से किस तरह का रवैया रखना
چاہیے, بالکل میں کس طرح کا حسن سلوک رکھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں فیصل بھائی وہ قبیلے کہ جن کے ہاں بیٹیوں کو زندہ رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا, رسول اللہ نے یہ ان کو میسج دینا چاہا, ان کو پیغام دینا چاہا کہ بیٹیاں تو شفقت چاہتی ہیں, بیٹیاں تو گھر کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں, برکتوں کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں. وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اپنی ان 3 بیٹیوں کا بہترین نام انتخاب کیا, تجویز کیا, ان کی بہترین پرورش کی, بہترین ان کے رشتے کرائے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول 2 کے لیے کچھ نہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی, فرمائے کہ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس باپ نے اپنی بیٹی کے بہترین نام رکھے, بہترین تربیت فرمائی اور اس کا بہترین جگہ رشتہ کرایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باپ بھی جنتی ہے. ایک صحابی, ان کی شاید 1 بیٹی تھی, وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیے کہ اللہ کے رسول ہم جیسوں کے لیے کچھ نہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 بیٹی عطا فرمائی اس نے اس کا بہترین نام تجویز کیا, بہترین تربیت کی, بہترین جگہ رشتے کا انتخاب کیا, اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو جو مقام عطا کیا, ایک صاحبزادی ہونے کے ناطے وہ آپ کے لیے بھی پیغام تھا, وہ میرے لیے بھی پیغام تھا, پوری امت کے لیے پیغام تھا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے. وہ والا سلوک نہیں ہے جو عرب کے معاشرے میں بچیوں کے لیے تھا کہ ماں باپ بچیوں کے حوالے سے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, کہ وہ لوگ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ آیا جو بچی پیدا ہوئی ہے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے, دفنا دیا جائے, اور یا پھر اس کو زندہ رکھا جائے اور اپنے اوپر اس کو عار سمجھا جائے, یعنی کیا اس کو کس چیز کو قبول کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس چیز کو روا رکھا اور بچیوں کو معاشرے میں ایک بہت بڑا اعزاز اور مقام عطا فرمایا. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے, بہن ہونے کے ناطے جو ایک رویہ رہا. جی نحمد نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم جن پاکیزہ نفوس کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ یطہرکم تطہیرا کی چادر میں اللہ نے ان کو پاک کر دیا. وہ ایسی عظیم ہستی ہیں. سیدہ طیبہ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو بدعۃ منی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے ابھی پڑھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لے کر جناب حضرت حیدر کرار شیر خدا مولا مرتضیٰ کو, جناب سیدۃ النساء العالمین کو اور حضرات حسنین کریمین کو چادر میں لیا, خود اپنے اوپر بھی چادر لی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے, ان کو اس طرح پاک کر جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین دروازے پر کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں بھی آ جاؤں اس چادر میں. حضور نے فرمایا تو خیر پر ہے, دروازے پر ہی رہو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کا نبی علیہ السلام سے جو تعلق ہے, اپنی بہنوں سے جو تعلق ہے, اپنے بچوں سے جو تعلق ہے, وہ کل عالمین کی عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج ہماری عورتوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی, باقی بیٹیاں عمر میں ان سے بڑی ہیں لیکن مقام و مرتبے میں سیدہ سب سے بلند ہیں. اور فیصل قریشی صاحب اگر یہ بات میں کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگی, ہمارے علماء نے اس پر کلام کیا ہے اور باقاعدہ کیا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بے شک. وہ
जन्नत की औरतों की सरदार है, मलकाए जन्नत है, और बल्कि उनके नाम लेने वालों को जन्नत मिल जाती है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ये मामूल था कि किसी मसले में, आज लोग कहते हैं फैसल कुरैशी साहब परेशानी है, रमज़ान में भी परेशानियाँ हैं, हर लम्हा परेशानी इंसान को घेरे हुए है। किसी लम्हे सहाबा किराम पर जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते, यानी किसी मामले पर, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से कोई सहाबी हत्तुल मकदूर कोशिश कर लेते, नबी अलैहिस्सलाम इल्तिफात न फरमाते, तो फिर सहाबा का तरीका ये था कि वो दरे ज़हरा पर जाते और सैयदा ज़हरा को कहते कि आप सिफारिश करें। तो जनाब सैयदा जब सिफारिश कर देती तो नबी अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाया करते, नबी अलैहिस्सलाम की तवज्जो सहाबा को मिल जाती, और ये भी दीनदारी के मामलात थे। सो सैयदा तैयबा की जो दीगर बहनें, उन पर भी हमारी इज्जतें, हमारी अज़मतें, हमारी माँ, हमारे बाप सब कुर्बान, लेकिन सैयदा का अपना मकाम है, और सैयदा तैयबा ताहिरा अपनी बहनों का ख्याल कर रही हैं, और यहाँ तक ख्याल कर रही हैं कि आदमी हैरान हो जाता है कि उनकी यादगारों को संभाल कर रखा जा रहा है, अपनी वालिदा की यादगारों को संभाल के रखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जनाब सैयदा की बारगाह से मिलती हैं। फैसल कुरैशी साहब, सैयदा वो अजीम हस्ती हैं जिनके दरवाजे पर आकर अफजलुल बशर अबू बकर सिद्दीक भी खड़े हो जाते और कहते फातिमा जब तक राजी नहीं होगी मैं वापस नहीं पलटूंगी। ये वो सैयदा है जिनके बारे में बुखारी में रिवायत मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी मेरी भी है आयशा, लेकिन मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये बेटी प्यारी है, मुझे अपने बच्चों से, अपने घर वालों से बढ़कर रसूलुल्लाह के घर वाले प्यारे। ये दर्स किसने दिया? ये सहाबा ने दर्स दिया है। आज उम्मत को अगर हम सहाबा का नाम लेते हैं, लेना चाहिए, क्योंकि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बड़ी असमतें, लेकिन सहाबा ने और बड़े सहाबा ने, अजिल्ला सहाबा ने दर्स ये दिया है कि जो मकाम ज़हरा का है वो किसी और का मकाम नहीं है, इसलिए वो दरे ज़हरा पर जाते और दरे ज़हरा से नबी अलैहिस्सलाम को भी मनाते। आज अगर कोई परेशानी में है, वो कुदरतुल्लाह शहाब ने भी लिखा है, शहाब लिखें या न लिखें, लेकिन ये औलिया का मुजर्रब तरीका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी अल्लाह को आपने मनाना है और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहनी है, कोई मुश्किल काम है तो आप सैयदा तैयबा ताहिरा के दर पर हाजिर हो जाएं, उनके इसाले सवाब के लिए नफल पढ़कर दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और फिर नबी अलैहिस्सलाम को वसीला बनाकर अल्लाह से मांगेंगे, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम की तमाम शहजादियां, नबी अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे, चारों बेटियां, ये इज्जतों के वो बुलंद मीनारे हैं कि इनकी इज्जतों की रिफत इतनी है कि कोई और वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन सैयदा इनमें सबसे बुलंद है। इनका मकाम इतना बुलंद है कि इकबाल को यह कहना पड़ गया कि अगर शरीयत मुझे न रोकती तो मैं सैयदा ज़हरा की कब्र का तवाफ भी करता और सजदा भी करता। ये इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा है। लेकिन फैसल कुरैशी साहब, आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह धुल जाएं, तो ये वो अजीम शख्सियात हैं जिनका तज़किरा करने से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, जिनके सामने काफिर नहीं ठहर सकते। बस मैं ये बात ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान मजीद ने कहा कुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। जब मुबाइला हुआ ईसाइयों से, तो उस वक्त जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अल्लाह कहता है हबीब आप फरमाइए, तुम तालौ नदउ अबनाना, तुम अपने बेटों को लेके आओ, मैं हसनैन को लेके आऊंगा। अल्लाहु अकबर। व निसाअना, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, मैं अपनी औरतों को लेके आऊंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको लेके आए? जनाब सैयदा ज़हरा पाक को। और तुम अपने नफ्स लेके आओ, मैं भी अपनी जान को लेके आऊंगा। वन फुसना वन फुसकुम, तो मौला कायनात को लेकर आए। सामने ईसाई थे, वो ईसाई कहने लगे ये वो रोशन चेहरों वाले लोग हैं, अगर इन्होंने हमारे हक में दुआए बद कर दी तो सुबह क़यामत तक हम जो है वो इस दुआ के असरात से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वो ईसाई थे, वो भी समझ गए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये मकाम है, इनके सामने नहीं टिकना। हैरत होती है मुझे उन लोगों पर कि जो सादात पर और अहले बैत अतहार पर जुबानें लंबी करते। चाहिए तो ये कि इन नुफूसे कुदसिया पर दुरूद पढ़कर इनके वसीलों से दुआ मांगे, अल्लाह इस मुल्क में भी अमन अता फरमा देगा, हमारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। आमीन। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। आलिम साहब की तरफ भी बढ़ना है, कुछ एक दो और भी चीजें हैं जी।
جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بہار رمضان میں. ابھی گفتگو فرمائی حضرات نے اور انتہائی خوبصورت گفتگو. میرے پاس تو شاید الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن میں کبھی کبھی جب میں چیزیں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں، حضرت عالم صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا، بڑی کچھ چیزیں نا مجھے حیران کرتی ہیں، بڑی حیرت زدہ چیزیں ہیں کچھ میرے لیے. بیکاز اگر ہم ابھی بات کرتے ہیں، جیسے ہم حضرت علی کی طرف اگر جاتے ہیں تو شیر خدا ہیں، ایک دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں، لیکن جب ہم ان کے رشتہ پڑھتے ہیں دونوں میاں بیوی کا اور اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ انتہائی خوبصورت رشتہ ہے اور انتہائی خوبصورتی سے ادا کیا گیا رشتہ ہے. اور بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے اور جو جس طرح سے جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ، آج ذرا سا پیسہ یا ذرا سی طاقت پہ لوگ کس طرح سے اتراتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور وہ جب ہم بات دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں تو عقل ایسے ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں کس دور میں پیدا کیا تم نے. آپ اس بات پہ ضرور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضرور بات کیجیے گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی والثمرۃ فؤادی ونور عینی. جس بیوی کا تذکرہ ہے ان کے فرزند کی بارگاہ میں ہدیہ تبری پیش کرتے ہوئے گفتگو کو آغاز کرنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بہت شاندار گفتگو کی بیوی کی ذات گرامی پر. خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جب ہم کہتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جب عالمین ہیں تو اس میں پھر خالی یہ دنیا نہیں آتی، زمین و آسمان ہر شے آ جاتی ہے. خاتون جنت ہے، جنت کی مالکن ہے. الفاطمہ کتاب ہے، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک اور جناب خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی نسل انسانی بڑھی ہے آگے، صلب در صلب منتقل ہوتا ہے انسان. بالکل. لیکن تاریخ انسانیت میں ایک واحد ہستی ہے جناب فاطمہ سلام اللہ کے ساتھ کہ جو صلب در صلب منتقل نہیں ہوا. یہ نور زہرا صلب در صلب منتقل نہیں ہوا. شب معراج کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے. ٹھیک، جب اپنے حبیب کو بلایا تھا تو حکم دیا تھا کہ اے میرے حبیب 40 دن تک اپنی زوجہ خدیجہ سے دور رہنا. ٹھیک، 40 دن تک دور رہے. اس کے بعد شب معراج کا سفر جب اختیار کیا، اپنے حبیب کو مہمان بلایا. میزبان خدا تھا، مہمان محبوب خدا تھا. اب دستور دنیا یہ ہے کہ ہر میزبان مہمان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اتنی اپنے محبوب کو جنت کی سیر کرنے کے لیے بلایا ہے، تحفہ دے تو کیا دیا جائے؟ نمازوں کا تحفہ اپنے مقام پر. شب معراج ہوا، اللہ کہا کہ جاؤ جبریل میرے حبیب کو گھما کے لاؤ. جنت میں ایک سیب کے درخت سے ایک خوشبو آ رہی تھی. اس درخت کی طرف منتقل ہوئے، طلب پیدا ہوئی، درخت خود جھکا. روایت تفصیلی مختصر کر رہا ہوں. اس سیب کو تناول کیا. اس سیب کا تناول کرنا تھا کہ درخت سے خوشبو آنا ختم ہو گئی. اب وہی خوشبو جسد مبارک، جسم مبارک رسول خدا سے ہونے لگی. تشریف لائے، حکم الہی ہوا خدیجہ کی قربت اختیار کرو. جب جناب خدیجہ کی قربت اختیار کی، وہ جو خوشبو جنت سے لے کر آئے تھے وہی خوشبو منتقل ہو گئی. اب وہی خوشبو وہاں سے آ رہی تھی. ٹھیک، براہ راست اللہ نے اس نور کو صلب محمد منتقل کیا اور صلب محمد سے صلب جناب خدیجہ منتقل ہوا. یہ بیوی وہ ہے کہ جب وہ ماں کے بطن میں موجود تھی تو اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک، ماں کی تنہائیوں میں ماں سے گفتگو کرتی تھی. ٹھیک، دنیا میں آئی، جیسے مفتی صاحب بحیثیت بیٹی کی تذکرہ کیا، جب دنیا میں آئی 5 برس کی تھی، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جب 5 برس کی عمر میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اب باپ کی اس طرح سے خدمت کی کہ باپ یہ کہنے، یہ رضا الہی سے یہ لقب ادا کر دیا ام ابیہا، باپ کی ماں. ٹھیک ہے، یہ لقب جناب فاطمہ کے سوا کسی کو ضمن نہیں.
اور دیکھیے فضیلت کیا ہے کہ جیسے آغا صاحب نے کہا کہ اپنے مقام پر بٹھایا کرتے تھے. ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی فضیلت کے پہلو دیکھیں سوال جب ہوتے تھے نا تو کبھی کبھی فضیلت کے سوال میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا, میں اس کی کریکشن چاہ رہا تھا, آپ کر لیں بات. تو ہوتا یہ تھا کہ جنابی بی بی نے کئی دفعہ دیکھا جب فاطمہ آتی ہیں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ. ایک روز پوچھا کہ حبیب خدا یہ بیٹی ہی تو ہے, اپنے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے مقام پر بٹھاتے ہیں. تو کیا خوبصورت جملہ تھا, نہ بی بی سوال کرتی بی بی عائشہ نہ رسول یہ جواب دیتے, تو یہ فضیلت کا پہلو چھپا رہ جاتا. کہا کہ اے عائشہ میں خود اپنی مرضی سے کب اٹھتا ہوں, جب یہ سامنے آتی ہے تو حکم الہی ہوتا ہے اے میرے حبیب میری محبوب ہستی آ رہی ہے, اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جا. اللہ. یہ وہ نقطہ ہے کہ دیکھیے رسول خدا کی 4 بیٹیاں ہیں, 3 ہیں, 2 ہیں, 1 ہیں, ہمیں اس سے بحث نہیں. بات یہ ہے کہ کیا یہ تعظیم فقط بیٹی ہونے کے ناطے کی جا رہی تھی؟ اگر بیٹی ہونے کے ناطے کی جا رہی ہوتی تو دنیا کے ہر باپ کے لیے لازم ہو جاتا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہوتا, سنت نبی پہ عمل کرتا. بالکل. بقیہ جو تاریخ میں بیٹیاں بتائی گئی ہیں تو کسی بیٹی کے لیے تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے, کسی بیٹی کی خوشبو کو نہیں سونگھتے تھے. بی بی پوچھتی تھی بی بی عائشہ کہ جب فاطمہ آتی کیا سونگھتے ہیں, تو کہتے تھے میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں, جب مجھے خواہش ہوتی ہے کہ جنت کی خوشبو سونگھوں تو میں اس کو سونگھنے لگتا ہوں, اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ حکم الہی تھا, خدا نے اس بی بی کو وہ منصب عطا کیا تھا کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو. ٹھیک ہے. اب وہی بی بی بھائی تھے بچپن میں گزر گئے, تو بھائی بہن کی محبت کیا ہوتی ہے کھل کر سامنے نہ آئی. یہ وجہ تھی کہ ثانیہ زہرا کا لقب جو بیٹی کو ملا اس لیے ملا کہ بہن بھائی کے ساتھ کس انداز میں رہتی ہے. جب عقد ہوا اور شادی ہونے کے بعد خانہ علی میں داخل ہوئی, جناب فاطمہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ مدینے میں ہر ایک نے عقد کی خواہش کا اظہار کیا, مگر رسول سکوت طاری کرتے تھے. کہا کہ حکم الہی جس کے لیے ہوگا اس کروں گا میں. ٹھیک ہے. علی کا عقد پیغام عقد آیا, حکم الہی تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوفہ فاطمہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. عقد ہوا, عقد ہونے کے بعد جب گھر میں گئی, اگلے دن کوئی باپ ہمارے معاشرے میں کوئی باپ داماد سے سوال نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے یہاں شادی کا مفہوم کچھ اور ہوا کرتا ہے. لیکن اگلے دن جب مولا کائنات سے ملاقات ہوئی تو پوچھا اے علی یہ بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کہا کہ نعم العون علی طاعت اللہ, اے حبیب خدا جناب فاطمہ کو خدا کے راستے میں بہترین اپنا معاون پایا میں نے. یہ ساری رات دونوں عبادتیں الہی کرتے رہے. ٹھیک ہے. عقد کے بعد بیوی کا کردار کیا انداز ہوا کہ تقسیم ہو گئی کہ ایک روز میں کام کروں گی اور ایک روز جناب فضا کام کریں گی. بالکل. ٹھیک ہے. میاں اور بیوی میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ آج کی اصطلاح میں کہوں ہم آہنگی کتنی تھی کہ مولا کائنات گھر کے جو فراغت کا وقت ہوتا تھا اس فراغت کے وقت میں گھر میں امور خانہ داری میں جناب فاطمہ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب سوال کرنے والے نے جب سب آج کو تو ہم ایک مجلس میں نے جملہ پڑھ دیا تھا تو شام کو کہا کہ جناب گھر چلیے کیونکہ جا کے گھر میں برتن بھی دھونے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے نا, اس انداز میں لے لیتے ہیں لوگ باتوں کو. بات یہ کہ کہا کہ بہترین شور وہ ہوتا ہے جو وقت جو اس کی فراغت کا وقت ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے امور خانہ داری کے اندر. ٹھیک ہے. خدا کی بات ہو رہی ہے حضرت. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کبھی کوئی ایسی خواہش جو آپ نے کی ہو اور علی مرتضیٰ پرانا کیا ہو, تو کہا کہ علی نے کوئی ایسا موقع آنا ہی نہیں دیا کہ میں کسی خواہش کا اظہار کروں. اللہ. وقت سے پہلے بھی ہر چیز کو پورا کر دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ مولا کائنات کی خواہش پر کہا کہ میں چاہتا ہوں اے بنت رسول کچھ تو مجھ سے مانگی ہے, تو انار کی خواہش کا اظہار کیا. یہ علی انار کی طلب ہے, انار کی خواہش ہے. مولا کائنات گھر سے نکلے, انار کا اہتمام کیا. راستے میں آ رہے تھے, کوئی غریب مسکین بھوکا اس کو طلب, اس کو خواہش کا اظہار کیا, اس نے خواہش کا اظہار کیا, جو انار علی کے پاس تھا وہ دے دیا. اب گھر جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ, سوچ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ بنت رسول نے کسی خواہش کا اظہار کیا, اہتمام بھی کیا, مگر کسی سائل کو میں نے دے دیا. یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ گھر میں انار کی خوشبو محسوس ہوئی. تو پوچھا کہ یہ انار کی خوشبو کیسے؟ کہا کہ علی وہی تو ہیں جو آپ نے بھجوائے تھے.
ایک انار دیا تھا، اللہ نے طبق بھر کے پورا انار کا تحفہ بھجوا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات یہ کہ دونوں کی ہم آہنگی کہ بحیثیت بیوی کے کردار کیا ہونا چاہیے، وہ خاتون جنت نے پیش کیا کہ کبھی کوئی ناجائز خواہش کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں اور دین کی تبلیغ میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہی مولا کائنات کے کردار میں یہ کہتا ہوں کہ جو مشکل کشا جس کا لقب ہے، اس کی مشکل کشا فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی ذات کرا۔ اللہ اکبر۔ ہم کنٹینیو کریں گے حضرت، میں معذرت چاہ رہا ہوں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیوٹیفل۔